یہ دنیا ہما وقت تبدیلی کے محور پر گھوم رہی ہے اور انسان اس اتھل پتھل کا حصہ بنتا رہا ہے۔ کبھی ہم کائناتی انسیڈنٹس کا شکار ہوتے ہیں، جیسے کوئی ایسٹرائڈ یا کومیٹ اچانک ہماری زمین کی طرف لپکنے لگتا ہے۔ اگر وہ ہماری زمین سے ٹکرا جائے تو پھر اس روئے زمین پر انسان کی کہانی تک سننے والی کوئی مخلوق موجود نہیں ہوگی۔ مگر قدرت نے ہماری زمین کی تخلیق کچھ اس طرح کی ہے کہ ہم ہر کائناتی آفت و بلا سے خود کو محفوظ تصور کرتے ہیں، اور آئندہ فیوچر میں بھی ہم ان ناگہانی بلاؤں سے محفوظ رہیں گے۔ مگر فطری حادثات مثلاً زلزلے کا آنا، آتش فشاں کا پھٹنا اور طوفان کا آنا بھی ہمیں تباہ کرنے کے لیے سرگرم رہتا ہے۔ پھر بھی ہم اس ناگزیر حالت میں خود کو محفوظ کرنے کے لیے تگ و دو میں لگے رہتے ہیں۔ مگر بات یہیں ختم نہیں ہو جاتی ہے۔ انسان پر انسان اپنا تسلط قائم کرنے کے لیے جنگ پر آمادہ ہوا رہتا ہے۔ قتل و غارت گری اور معصوموں کا خون بلا وجہ اس سنسار میں بہتا رہا ہے۔ کبھی تخت و تاج کے نشہ نے لاکھوں انسانوں کو ابدی نیند سلایا، تو کبھی مذاہب اور عقیدے کے نام پر انسانوں کو بے دریغی سے روندا گیا، مارا گیا۔ زندگی کے پیروں میں اندھے عقائد کی جنزیروں نے بیڑیاں پہنائی، اندیکھے خداؤں کے مرتبے کو بلند کرنے کے لیے معصوم انسانوں کی ہتیائیں کی گئیں۔ زندگی پھر بھی ہٹکتی ہٹکتی پنپتی رہی، اور دیکھتے دیکھتے ہم ایک ایسے یگ کی طرف آ گئے جہاں ہم ستاروں پر کمندیں ڈالنے کی باتیں کرتے ہیں، مشینوں کی آوازوں پر ہم تھرکتے ہیں۔ ٹیکنالوجی نے ہمیں اندھیرے سے اجالے کی طرف اچھال دینے کے لیے جست لگائی ہے، پھر بھی انسان سنبھلا نہیں ہے۔ وہ آج بھی اندھیرے کے شکنجے میں کسا، حقیقت سے دور روایتوں کی آگ میں جل رہا ہے۔ یہ سچ ہے کہ ایک دن وہی اسی آگ میں جل کر بھسم ہو جائے گا، اور اس کی جگہ ایک نئی مخلوق جو انسانوں کے ہاتھوں ابھی تخلیق کے مرحلے سے گزر رہی ہے شاید لے لے، اور پھر ہم انسانوں کی تاریخ، تہذیب، تمدن سب کچھ خاک ہو جائے، سب کچھ مٹی ہو جائے، اور ہماری داستان بھی کوئی سننے والا موجود نہ ہو۔ شکریہ دوستو، پھر ملتے ہیں آپ سے کسی دوسرے ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے خدا حافظ، جے ہند۔